اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یعلم، کیا، لم یعلم نہیں جانا انہوں نے، کیا وہ نہیں جانتے، کیا انہیں نہیں معلوم، ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے۔ یہ ان اور انا ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے عام طور سے۔ اکثر جگہوں پہ انا کا مطلب بے شک لکھا ہوتا ہے، ویسے وہ انا کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ انا جہاں پر آتا ہے وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لے کہ مجبوری ہوتی ہے، یہاں ان لگ نہیں سکتا، کیونکہ ان لگائیں گے تو جڑے گا نہیں، تو اس لیے انا آ جاتا ہے۔ اور انا بھی نسب دیتا ہے، اس لیے اللہ پر نسب آ گیا انا کے اسم ہونے کی وجہ سے۔ تو ان اللہ کہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، سرہم ان کے سر، ان کے اسرار، ان کے راز۔ یہ اردو میں بھی پر اسرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے وَنَجْوَاهُمْ۔ نجوا جو ہے یہ نون جیم اور واو سے ہے، تو اس کا بنیادی مطلب تو ہوتا ہے نجا ینجو کا کسی چیز سے الگ ہونا۔ تو جب آپ کسی چیز سے علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بنیادی مطلب آ جاتا ہے نجات پانے کا، رہائی پانے کا۔ تو اردو میں بھی نجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اسے ویسے نجات کہتے ہیں، ایکچوئل ورڈ نجات ہے۔ اور اسی سے سرگوشی کرنے کا بھی مفہوم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سرگوشی بھی کسی سے علیحدہ ہو کر، باقی پبلک سے دور ہو کر کی جاتی ہے۔ تو نجوا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی۔ تو کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو، ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تعالیٰ سب غیبوں کا بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو وہاں پر راک اڑاتے تھے، پھر آگے اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم تو اتنے نیک ہیں اور ہم تو بات ایسے ہی کرتے ہی نہیں، اور بس ایسے ہی طرح لائٹ ہارٹڈ سی کو بات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کا اظہار تعجب ہے کہ اتنی تعلیم ہوئی، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، قرآن اترا، اور عربوں پر جو قرآن اترے تو ان کے لیے تو ممکن ہی ہے ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اسلام بھی لے آئے اور معاشرے کا حصہ بھی بن گئے۔ تو اتنی موٹی سی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان کے سامنے آ کے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی وحی آتی ہے ان کو۔ تو یہ ان کو احساس ہی نہیں۔ یعنی جب انسان کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، جب شیطان اسے بہکا دیتا ہے، تو بالکل سامنے کی چیز نظر آنی بند ہو جاتی ہے۔ اور بڑی حیرانی ہے منافقین کے اوپر، اور بڑی حیرانی ہے ویسے مسلمانوں کے اوپر۔ یعنی سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، روز محشر کے جہاں گداز بوت، اولی پرسش نواز بوت۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو نماز آدھے سے زیادہ مسلمان تقریباً ہمارے ملک میں باقاعدگی سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو مطلب اتنی موٹی عقل ہے کہ اتنی سادہ سی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے حضور جا کے پیش ہونا ہے۔ ویسے تو سارے ایماندار ہیں، مومن ہیں، منافقت کا شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ تو کسی کے ذہن میں شبہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، یہ شبہ ان کو بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز ہر وقت سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ کر کوئی بات کر لیں، کسی دین کے شعار کا مذاق اڑا لیں، کسی دین پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑا لیں، سرگوشیاں کر لیں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اور ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں اپنی ان سرگوشیوں کا اور ان خفیہ باتوں کا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز اور ان کی سرگوشی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ اسی میں پھر جو اگلی آیت ہے اس کی طرف بھی ایک طرف سے ریفرنس ہے، الذین یلمزون،
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لمدہ یلمدو عیب جوئی کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں. کس کی؟ المتبعین. متبعین جو ہے یہ تا یہ تاؤ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا، اور اس میں خوشی کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسی سے پھر جو باب افعال استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، خوشی خوشی فرما برداری کرنا. اسی سے باب استفعال ہوتا ہے استطاعت ہونا، فرما برداری کرنے کی خواہش ہونا، اور اس کا مطلب بنیادی بن جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت ہونا. اور اس سے جو باب تفاعل ہے، تتوع یا تتوعو، اس میں ایمفسس ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے فرما برداری کرنے کے لیے ذرا ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، اور ایکسٹرا ایفرٹ کرنے سے پھر یہ لفظ نفل عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی نفل بھی ادا کرے تو یہ مزید فرما برداری ہے. تو اس سے جو فاعل بنے گا وہ بنے گا متتبعن، کیونکہ تے اور توئیں ہم مخرج ہیں، قریب المخرج ہیں، تو متبعن بھی استعمال ہوتا ہے، متتبعن بھی استعمال ہوتا ہے، اور متبعن بھی استعمال ہوتا ہے. اور متبعون کے پلورل ہوگی متبعون، وہ جب نصب یا جر میں جائے گی، جہاں پر یہ نصب میں ہے کیونکہ وہ الزام لگاتے ہیں تو یہ اس کا مفعول ہے، یہ نصب کی فارم ہو جائے گی متبعین. تو وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں، جو عیب جوئی کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو خوشی خوشی نیکی کرتے ہیں، خوشی خوشی فرما برداری کرتے ہیں. خوشی خوشی فرما برداری کرتے ہیں. جس فرما برداری کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ پیچھے بھی ذکر ہے اور آگے بھی الفاظ آ رہے ہیں. من المؤمنین فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں مومنوں میں سے. تو وہ لوگ جو اہل ایمان پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ایسے اہل ایمان پر جو دل کھول کے، جو خوش دلی سے انفاق کرتے ہیں. والذین، اور ان لوگوں پر لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم. جہدہم جہاد کا لفظ بھی ویسے اسی سے ہے، جیم ہے اور دال. جہدہ یجہدو کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور ایسی کوشش کرنا جس میں اپنے تمام وسائل بروئے کار لانا، تمام وسائل کو استعمال کرنا، جس کو انگریزی میں شاید ہم اسٹرگل کہہ سکتے ہیں، اور اردو میں ہم یہ لفظ کامن یوز کرتے ہیں جد و جہد کے نام سے. تو جہدہم، جو کچھ نہیں پاتے مگر اپنی ایفرٹ، مگر اپنی کوشش. یعنی مطلب یہ کہ غریب ہیں اور بمشکل محنت مزدوری کر کے کچھ مال لا پاتے ہیں. اور یہ ایک میں حدیث کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، بٹ یہ جو سیرت کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ساری رات ڈول کھینچا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کرنے کے بعد مزدوری کرتے تھے. تو انہوں نے ایک طرح سے اوور ٹائم لگایا، ساری رات ڈول کھینچا جاگ کر، اور اس سے تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لا کر پیش کی. تو یہ منافقین جو تھے انہوں نے ان کے مذاق اڑائے کہ او جی تبوک میں جنگ لڑنے جا رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس کے لیے یہ کیا چندہ لے کے ہیں، یہ مٹھی بھر کھجوریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے وہ کھجوریں جو بھی مال اکٹھا ہوا تھا اس سارے کے اوپر پھیلا دی. کیونکہ اللہ کو بنیادی طور پر، ٹھیک ہے اسباب کی ضرورت ہے انسانوں کو، حضور نے بھی لوگوں سے اگر چندہ کی اپیل کی تو وہ اسباب دنیا کے کام کے لیے تو چاہیے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے مال نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں تو نیتیں پہنچتی ہیں. تو ایک شخص جو مثلاً کروڑوں روپے کہیں پہ وصیت کر دے یا چندہ دے دے، اور اس میں اربوں روپے ہوں، اور پھر اس کی نیت بھی پتہ نہیں کیا ہو، جینون ہو یا ریاکاری کی ہو، اللہ کے حضور ظاہر کی بات ہے اگر جینون نیت دی ہے تو وہ اس کے برابر امپورٹنس نہیں ہوگی جتنی اگر کوئی شخص جس کو کچھ نہیں ہے اور وہ تھوڑا سا بھی لا کر خرچ کرے.
تو یہ صحابی جو بمشکل اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، یا بمشکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک بوتھ اینڈز میٹ، تو وہ بس کھانا بمشکل پورا کرتے تھے، تو انہوں نے ایکسٹرا ایفرٹ کی اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے، تو یہ اللہ کو بھی باقی صدقات سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن بھی دی کہ ان کو بھی یہ زیادہ محبوب ہے۔ لیکن جو منافقین بیٹھے تھے، وہ بیٹھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ ان پر پھپتیاں کستے تھے، ان سے مسخرہ بن کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سخر اللہ منہم، تو اللہ نے مذاق اڑایا ان کا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا۔ یعنی اب یہ عربی کا اسلوب ہے، ہمارے محاورے میں نا تھوڑا سا لوگ اس سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے یا مذاق کرتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ ایک فیکٹر لگتا ہے کہ یہ تو مخلوق کا کام ہے، مگر عربی اسلوب میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں پیسے والے ہیں، امیر ہیں، اور وہ ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو یہ شو مارنے کے لیے آ گیا ہے، اور وہ لوگ جو بڑی محنت کر کے تھوڑا سا مال لے کے آتے ہیں، تو ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ بس یہ آج تو حاتم طائی کا نام ہی دنیا سے مٹا دیں گے۔ تو جب وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی سرگوشیاں بھی سن رہا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے، مطلب وہ اپنی رحمت سے انہیں دور کر رہا ہے، اور جب وہ پہنچیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ تو یہ اس سے جو ریلیونٹ حدیث بھی پڑھتے ہیں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو عیب جوئی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے، جو خوش دلی سے انفاق کرتے ہیں ان پر، اور ان پر جو نہیں پاتے مگر میں اپنی محنت مزدوری، پس مذاق اڑاتے ہیں ان کا، تو اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ صدقہ کرو، تو ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے، تو صدقہ کیا ابو عقیل نے، یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو انہوں نے صدقہ کیا بنصف سائن، آدھے سا، آدھا تھا میرا خیال ہے کلو کے برابر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور ایک آدمی اور آیا جو کافی زیادہ لے کے آیا، اس سے ایٹ لیسٹ ان سے زیادہ لے کے آیا، تو منافقون نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اس بات سے کہ اس صدقہ کی اسے ضرورت ہو، جب حضرت ابو وکیل تھوڑا سا لے کے آئے، اور جو دوسرا تھا اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، تو پھر یہ آیت اس کے بعد اتری، استغفر لہم، استغفر، تو استغفار کر، لہم، ان کے لیے، تم مغفرت چاہو ان کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، تو آپ مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے، یہ لوگ جو سرگوشیوں میں مسلمانوں کا، وہ مسلمان جو دل کھول کے اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان جو بڑی مشکل سے اپنی جو بھی کمائی ہے اس کو لا کے خرچ کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب سے کیسے بچیں گے؟ ایسے ساری حرکتیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اتنی بری یہ بیماری ہے کہ لوگوں کا منہ پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو لوگ ایسے بڑا خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں تو پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا، اور پیٹھ پیچھے بھی مذاق اڑاتے ہیں، جو غیبت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو جب لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو نہیں معلوم، جیسے اگر آپ کسی کے متعلق کہہ دیں کہ بالکل دکھاوا کر رہا ہے، اس کو شو ماننے کا شوق ہے، اگر یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، تو آپ کو تو نہیں معلوم کہ ایکچولی وہ دکھاوا کرے گا، یہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب آپ ایسی حرکت کریں اور وہ بندہ ایکچولی جینوئن ہو، تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے تو دردناک عذاب ہو گیا، اللہ نہ کرے۔
اور اب ہم نے اس کا حل کیا ڈھونڈا ہے؟ حل ہم نے یہ ڈھونڈا سب نے مل کے کہ ہم تو حضور کی امت میں سے، ہم وہاں پہنچیں گے، حضور نے ایک دعا ہمارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، ادھر ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ادھر اللہ کے حضور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے، اور وہ جو آپ نے دعا بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ دعا آپ کر دیں گے، تو اللہ کہے گا کہ اب میرے محبوب نے دعا کر دی ہے تو اس کی دعا تو میں نے قبول کرنی ہے، اور ہم جیسے گناہ گار آرام سے جو ہے وہ معافی میں مل جائے گی، اور ہم سیدھا خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہماری ایک خواہش ہے نا، جو ہم نے مختلف حدیثوں کا آدھا پونا ادھر سے ادھر سے مطلب جوڑ کے اپنی خواہش نفس کو یا اپنی خوش فہمیوں کو ایک فیکٹ کی صورت دے دی۔ قرآن کی آیتوں میں تو ایکچولی یہ کنفیوژن نہیں ہے، قرآن کی آیتوں تو بڑی واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اور یہاں محذوف ہے، برابر ہے، ایک برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر منافقین ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 دفعہ، 70 دفعہ بیسیکلی ایک محاورہ ہے ویسے تو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1000 بار تمہیں سمجھایا ہے، سمجھ نہیں آتی تم، اب 1000 بار شاید سمجھایا نہیں ہوتا، اور کسی کے لیے استغفار جب کی جاتی ہے تو وہ گن کے عام طور پہ 70 دفعہ کی بھی نہیں جاتی، تو ایک محاورہ ہے کہ 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں گے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو، یعنی کس کی استغفار کو معاف نہیں کریں، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے بلند مرتبہ رکھنے والی ہستی، آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ان کے لیے استغفار کریں گے اور 70 دفعہ استغفار کریں گے تو آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ بتائیے یار، یہ ذالکا، یہ اس لیے، ذالکا کا ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن جب ٹیکسٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جس بات کا ذکر گزرا، یہ اس لیے بھی انہم، کہ وہ کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا، ورسول ہی، اور اس کے رسول کا، تو انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، یہ تو پورے آیتیں جو پیچھے کتنے دیر سے چلی آ رہی ہیں، یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی مجبوراً، اور جو نمازیں بھی پڑھتے تھے اگرچہ ان کی نمازیں بالکل ہی مارے بندے ہوتی تھیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو منافق ہیں وہ انکار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے، تو ہم تو پھر منافق نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم تو مانتے ہیں، پر ہم کیا مانتے ہیں؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو واضح فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کاغذوں میں لکھا جائے گا مسلمان، مرے گا تو اس کا ورثہ بھی تقسیم ہو جائے گا، اس کا باپ مرے گا تو اس کو اس کی وراثت بھی مل جائے گی، اس حد تک مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، سارا کچھ کیا جائے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ منافق ہے۔ تو مثلا جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت ہو تو خیانت کرے، یا حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ گالی نہیں دیتا، مومن جو ہے بےہودہ بات نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے ہمیں بتا دیا ہے، ہم گھر بیٹھے خود ہی خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو منافق نہیں، ہم تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو گالی نہیں دیتا۔ جس شخص کو بھی گالیاں دینے کی عادت ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کے تحت مومن نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو خیر کافر ہی ہے نا، وہ تو یعنی ہم نے اس کو نہیں کہنا، بٹ اس کو اپنے اوپر انالیسس کرنا یہ ضروری ہے کہ وہ تو ہے ہی کافر۔ اور جو ملاوٹ کرتا ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرتا ہے، جو لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔
وہ اللہ اور رسول کا انکاری ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرمائے گا فاسقوں کی قوم کو، بد عہدوں کی قوم کو. فسق کا مطلب یعنی ویسے کھجور کا اپنے چھلکے سے جب وہ پک جاتی ہے تو چھلکا جب پھٹ جاتا ہے تو جو باہر نکل آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فسق. تو کچھ تھوڑا سا بھی آپ حدود سے باہر نکلتے ہیں تو اس کو فسق کہا جاتا ہے. اور بد عہدی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بد عہدی کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایکچولی اس کے اندر ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک بیعت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اور ایکچوئل جب ہم اطاعت نہیں کرتے تو بدعہدی کرتے ہیں. تو جو بدعہدی کرتے ہیں اور اس پہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ ان کے حق میں مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں، بریکٹ میں ایک برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا بدعہدوں کو، فاسقوں کو. فرح المخلفون، فرحہ تو خوش ہوئے، جسے اردو میں بھی فرحت کا لفظ بھی ہوتا ہے. تو فریح یفرح کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا، خوشی سے پھٹ پڑنا. پھر اس سے اترانے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. مخلفون جو ہے، اب اس کو اگر آپ نوٹس کریں تو کوشش کریں قرآن شریف میں جو بھی الفاظ آتے ہیں ان کا روٹ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ شکل دیکھ کے نظر آ جائے گا. یہ مخلف ہے بیسیکلی بیچ میں لفظ، اور مخلف جو وزن ہے ایکچولی یہ 3 حرفوں سے زیادہ والے جو ابواب ہوتے ہیں ان میں مفعول کا وزن ہے. منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے. مخلف کوئی مفعول ہے. اب کیا مفعول ہے، اس کے روٹ کا اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خے، لام اور فے آئیڈیا ہو جائے گا. تو خلف یخلفو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، پیچھے رہ جانا. اور یہ اس میں شد آ رہی ہے تو شد باب تفاعل میں ہوتی ہے اور تفعیل میں ہوتی ہے. تفعیل ہمیں پتا ہے علمہ یعلمو کے وزن پہ ہوتا ہے، اور یعلمو سے معلم ہوتا ہے. تو جیسے معلم ہوتا ہے ویسے یہ مخلف ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ تفعیل سے ہے. اور باب افعال اور تفعیل کیا کرتے ہیں، کرنے کو کرانے میں تبدیل کر دیتے ہیں. خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، اور خرجہ بھی اس نے نکالا، اور خرجہ میں زیادہ تھوڑا سا اہتمام پایا جاتا ہے. تو خلفہ وہ پیچھے ہو گیا، خلفہ ہو جائے گا اس نے پیچھے چھوڑ دیا. تو خلفہ یخلفو کا مطلب ہے کسی کو پیچھے کر دینا، کسی کو پیچھے چھوڑ دینا. تو اس کا جو مفعول بنے گا مخلف، اس کا مطلب ہوگا وہ جو پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو فرح المخلفون، خوش ہیں، مگن ہیں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. یعنی پیچھے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں مانگتے تھے، بہانے کرتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں مصروفیت ہے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے، ہم پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مخلف کے استعمال کیے ہیں، یعنی خالف کے نہیں کیے. خالف جو ہے وہ پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ خالف کا لفظ آگے آئے گا بھی. اللہ تعالیٰ نے باب تفعیل سے مخلف کے الفاظ استعمال کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں. تو اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اپنی طرف سے انہوں نے بہانے کیے ہیں لیکن اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ وہ جائیں. تو ایکچولی وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں اللہ کی رضا سے. یہ ان کے جھوٹے موٹے بہانے اصل ریزن نہیں ہے، اصل ریزن یہاں بیان کرتی. تو وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ مگن ہیں بمقعدہم، اپنے بیٹھ جانے سے. قعدہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب بیٹھنا، جو نماز میں بھی قعدہ ہوتا ہے. تو اپنے بیٹھ رہنے پر وہ بڑے مگن ہیں، بڑے خوش ہیں. خلاف رسول اللہ، خلاف وہی پھر پیچھے، رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہنے پر. ویسے خلاف کا مطلب مخالفت بھی ہوتا ہے، اردو میں وہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن خلاف کا مطلب یہ پیچھے رہنے والا بھی ہو سکتا ہے. تو بڑے مگن ہیں رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر.
वकरिहू, और उन्हें बुरा महसूस हुआ, उन्हें नागवार गुजरा। क्या नागवार गुजरा? अन युजाहिदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, कि वो जिहाद करें अपने मालों से और अपने जानों से अल्लाह की राह में। अपनी तरफ अपने जोम में वो, क्योंकि इन्हें नागवार गुजर रहा था तो इसलिए वो झूठे मूठे बहाने कर रहे थे। एक्चुअली तो वो हकीकत में खुद ही पीछे छोड़े गए और नजरअंदाज किए गए लोग हैं। तो खुश हो रहे हैं कि हम बहाने बनाकर पीछे रह गए। ये इसकी मिसाल ऐसे है जैसे चरवाहा जब एक अपने गल्ले को लेके जा रहा होता है, तो अगर कोई भेड़ पीछे रुक जाए कि मुझे चलना ना पड़े और मैं आराम से बैठी रहूं, तो एक्चुअली क्या होता है, वो बाद में भेड़िए का निशाना बन जाती है, क्योंकि चरवाहा तो उसकी हिफाजत कर रहा होता है। इधर भी यही होता है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहीं जाने के लिए कह रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं, और हम पीछे बैठे रहें, उस सफर में शामिल ना हो, तो शैतान जो है फिर वो भेड़िया बनकर पीछे लग जाता है, फिर उससे बचना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। सिचुएशन को इमेजिन करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, इतनी बड़ी मुहिम, आप फरमा रहे हैं कि चलो मेरे साथ, और लोग नाम के मुसलमान वो खुश हो रहे हैं कि हम साथ नहीं, के हम पीछे बैठ गए। तो उन्होंने अपनी तबाही और बर्बादी का सामान किया, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहे हैं। हमारे लिए भी इसमें लेसन है। हम भी बात अगर बड़ी अक्लमंदी अपने आप को समझते हैं, बड़ा चालाक समझते हैं कि हमने ये चालाकी कर ली, वो कर ली, फलान कर ली। जैसे टीचर कोई असाइनमेंट देता है, टीचर को, मुझे याद है मैं लम्ब में पढ़ता था तो हमारे साथ एक लड़का था जो सिंध से आया था, इंजीनियरिंग की हुई थी उसने। अब वहां पर बहुत कल्चर खराब था, अभी भी शायद ऐसे ही हो, नकल करके पास होते थे सारे। तो जिस वक्त बच्चे नकल करके पास हो जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर लिया, बड़ी चालाकी कर ली। जब वो लम्ज में आया तो लम्ज में तो नकल हो नहीं सकती थी, और एक्चुअली वो लम्ज में चल नहीं पाया। इंजीनियर था, उसने कुछ साल जॉब की हुई थी, अपनी जॉब छोड़कर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर लम्ज में उसने दाखिला लिया। 3 महीनों के अंदर बेचारा फारिग हो गया, नहीं चल पाया। हालांकि लड़का भी लायक था, और वो कहता था कि अब हमें एहसास होता है कि उस वक्त जो नकलें करके हम पास हुए थे, तो वो हम अब डेवलप ही नहीं कर पाए अपने आप को कि इस कंपटीशन का मुकाबला कर सकें। और प्रैक्टिकली लम्स में ना भी जाएं तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएं, तो वो बच्चे जो नकलें करके पास होते हैं और उसमें खुश हो रहे थे कि हमने बड़ी चालाकी कर ली है, बाद में उनको पता लग रहा होता है कि उन्होंने अपना कितना नुकसान किया। तो जो वक्त पर मेहनत की जाती है और जो अल्लाह और रसूल की इताअत की जाती है, जब नहीं करते लोग और चालाकियां करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में पता लगेगा अपना कितना नुकसान किया। तो ये लोग भी खुश होकर बैठे हुए हैं, और कहते क्या है, वकालू, और उन्होंने कहा, ला तनफिरू फिल हर्री, मत निकलो हर में, हर जिसे उर्दू का लफ्ज हरारत भी होता है, गर्मी में मत निकलो। कुल, कह दीजिए, नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग ज्यादा शदीद है गर्मी में, हरारत में। यानी जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है, जितनी गर्मी तुम्हें अब लग रही है, क्योंकि 700 किलोमीटर का सफर था। अब आज के दौर में तो 700 किलोमीटर आपने सफर करना हो एसी वाली गाड़ी में बैठकर, तो शायद अगर अच्छी सड़क बनी हो तो आप 7-8 घंटों में कर लेंगे आराम से। वो भी मुश्किल है जब 7-8 घंटे मुसलसल ड्राइव करनी पड़ती है, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो चलो बीच में एक आध आप स्टॉप करके कर लेंगे। उस जमाने को आप देखें तो शदीद गर्मी के अंदर और अरब की गर्मी में 700 किलोमीटर ऊंटों पर सफर करना, और ऊंटों पर भी ऐसे है कि एक ऊंट के साथ 20 सवार थे। तो यानी 20 बंदों के बाद, या अगर दो दो भी बैठते हो, तो 10-10 के बाद आपकी बारी आती होगी बैठने की। उसमें सफर करके 700 किलोमीटर जाना में कितने दिन का सफर है। तो था बहुत मुश्किल सफर। जितना भी मुश्किल था, देखने वाली चीज तो यह है कि सफर पर लेकर कौन जा रहा था। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जा रहे थे। आज भी जो भी मुश्किलात आती हैं, ये मद्देनजर रखना चाहिए कि ये काम बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होता। इवन कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान की जुबान को समझने की कोशिश करना, बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल, हमसे नहीं होता। बट किसके लिए करना है?
اللہ کے لیے کرنا ہے، رسول کے لیے کرنا ہے. تو جو کام اللہ اور رسول کی خاطر کیا جائے گا وہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو پھر پتہ لگے گا انشاءاللہ اس میں مشکل نہیں ہوگی. جو بھی مشکل ہوگی وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نہیں بوجھ ڈالتا کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ. تو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ زیادہ شدید ہے گرمی میں. اور یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں تو جہنم میں بھی وہی والا ایشو ہے، یہ بھی پارٹلی فلیکسیبل ہے. نارو جہنمہ مرکبہ اضافی ہے تو ایکچولی یہ جھر میں ہے، مگر جہنم اس میں تنوین بھی نہیں آ رہی ہے، پارٹلی فلیکسیبل کی جو نشانی ہوتی ہے. جہنمو جہنمہ جہنمہ، جڑ بھی اس کی یہی ہوتی ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ سمجھتے، کاش ان کو اس حقیقت کی سمجھ آتی کہ ابھی جو تن آسانی کر رہے ہو، ابھی جو گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آگے جو گرمی آئے گی اس گرمی کی اس گرمی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اس گرمی سے بھاگ کر اور بچ کر جہنم کی آگ میں کود رہے ہو، کاش اس بات کی سمجھ ہوتی انہیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. مگن ہیں پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اپنے بیٹھ رہنے سے رسول اللہ کے پیچھے، اور ناگوار جانا انہوں نے اس بات کو کہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس وہ کم ہنسیں. دہی کا یضحکو ہنسنا، اور ایسا ہنسنا جس میں ذرا دانت نظر آئیں. تو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، یعنی اگر انہیں سمجھ ہو، اگر وہ سمجھ پائیں کہ انہوں نے کیسی بے وقوفی کی ہے تو کم ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو زیادہ روئیں. اردو میں بھی ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آہو بکا، یعنی آواز کرنا، اور بکا یعنی رونا. تو زیادہ روئیں جزاءً، بدلہ اس چیز کا، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے. اپنے کیے کی پاداش میں پھر وہ زیادہ روئیں اور کم ہنسیں اگر وہ اس بات کو سمجھ سکیں. یہ جس کے اندر بصیرت ہو اس کو دنیا میں اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے آئینے میں اپنی جزا نظر آتی ہے، اور پھر وہ اس حساب سے زندگی بسر کرتا ہے. اور اس زندگی بسر کرنے میں یہ بے فکرے ہو کر ہنسنا بھی شامل ہے. اور یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت یہی فرمائی ہے کہ بہت زیادہ ہنسا نہ کرو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، اگر تم دیکھ لو اس چیز کو جسے میں دیکھتا ہوں، تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں اپنے کیے کی پاداش میں. فَإِن، پس اگر رَجَعَكَ اللَّهُ، ویسے رجع کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹا، لیکن یہ لازم وہ لوٹا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور متعدی اس نے لوٹایا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں لوٹایا کے معنوں میں ہے. پس اگر پلٹائے آپ کو اللہ تعالی، إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کی طرف، یعنی وہ تو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھئی اب یہ جا رہے ہیں تو بس وہیں نعوذ باللہ مر کھپ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی جو بھی امیدیں اور خواہشیں اور خیالات ہیں ان کی فوج سے مقابلہ کر کر جو اللہ تعالیٰ واپس پلٹائے گا، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے خروج کی، یعنی پھر یہ آپ سے کہیں گے کہ اچھا جی ہم جہاد پر نکلنا چاہتے ہیں. جیسے غزوہ احد کے بعد فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے. ایک دفعہ وہ ٹیمپریری سی شکست ہو گئی تھی تو اس کے بعد حضور دوبارہ نکلے، اور جب دوبارہ نکلے تو منافقین نے پھر کہا کہ اچھا جی ہم بھی شامل ہوتے ہیں، تو ان کو اجازت نہیں دی. یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جب آپ واپس آئیں گے اس مہم کے بعد، کیونکہ اب منافقین نکلنے کی اجازت مانگیں گے، فقل، تو کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے.
وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ قتال نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے کسی بھی دشمن سے، کسی دشمن سے اب تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ اب ان کے جو بھی بہانے تھے ان کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایسا ہی ہوا، اور وہ بھی آگے انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی، کہ صرف چند صحابی تھے جن جو جینون صحابی تھے، اور ان کا ایکچولی بائیک آؤٹ کر دیا گیا اور پھر ان کی توبہ ہوئی۔ وہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اسی صورت میں۔ انکم رضیتم، بے شک تم راضی ہوئے، بالقعود، بیٹھے رہنے سے، اول مرتن، پہلی بار، فقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ ایکچولی جو خالفین ہے یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کئی جگہوں پہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ، کیونکہ مردوں نے جہاد پر جانا ہوتا تھا، جنگ پر جانا ہوتا تھا، عورتوں کے لیے ظاہر ہے انہوں نے جنرلی یا بیسیکلی گھروں میں ہی رہنا ہوتا تھا۔ تو پہلی دفعہ تم نے یہ کیا، اب اگلی دفعہ بھی اب تم چاہو گے بھی تو تمہیں اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو مشکل مہم تھی نا، جو آسان مہم ہوتی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیت کر آ گئے، اگرچہ وہ جنگ نہیں ہوئی لیکن اب فتح یاب ہو کر آئے، تو اب تو ہر جگہ دھاگ بیٹھ گئی، اور اب تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اب حضور جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پر فتح ہی فتح ہے۔ اور منافقین کے اندر بھی یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم بھی شامل ہو جائیں تاکہ فتح ملے اور مال غنیمت بھی لے کر آئیں، تو اس پر یہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر پلٹائے آپ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی گروہ کی طرف، تو وہ آپ سے اجازت مانگیں جہاد پر نکلنے کی، تو کہہ دیجئے کہ تم ہرگز نہیں نکل سکتے میرے ساتھ کبھی بھی، اور تم ہرگز نہیں لڑ سکتے میرے ساتھ کسی بھی دشمن سے، بے شک تم راضی ہوئے پہلی دفعہ بیٹھ رہنے پر، بس اب بیٹھے رہو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ بلا تصلی علی، صلی علی کا مطلب ایک تو وہی ہوتا ہے جو ہم درود میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، یعنی یہ جو لفظ ہے صلاۃ کا، اس صلاۃ کی جب جمع ہوتی ہے، صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع صلوات کا مطلب رحمت کی دعا بھی ہوتی ہے، صلاۃ کا مطلب بھی رحمت کی دعا بھی ہوتی ہے۔ تو لا تصلی علی احد منہم ماتا، مت، اب ذرا یہ مطلب درود نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، مت نماز پڑھیے گا علی احد منہم، ان میں سے کسی پر بھی، ماتا جو مر گیا، ابداً کبھی بھی، یعنی یہ جو منافق ہیں آپ نے ان میں سے کسی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی۔ اور لوگوں کو پھر اسی سے پتہ لگتا تھا، جب حضور کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو لوگ اس سے یہ آئیڈیا لگاتے تھے کہ یہ منافق ہوگا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور مت کھڑے ہوئیے گا اس کی قبر پر، یعنی اس کی قبر پر کھڑے ہو کے استغفار نہیں کیے جائیں، کیونکہ قبر پہ کیوں کھڑے ہونا ہے؟ یہ تو اب ہمارے بر صغیر میں یہ کلچر ہے نا کہ قبر پہ لوگ اور مختلف کاموں کے لیے جاتے ہیں، بٹ اسلام میں تو قبر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جس کی قبر پر گئے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو یہ اس کے متعلق بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا، اچھا ان کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ بن عبداللہ، وہ بڑے نیک تھے، پکے مومن، تو ان کی بھی حضور کو دلداری مقصود تھی، حضور میں کریم النفسی بھی تھی، شفقت تھی۔ عبداللہ بن ابی کی حرکتوں کے باوجود عبداللہ بن عبداللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نہ اپنی قمیض عطا فرمائیں تاکہ اس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض عطا فرما دی۔ پھر اس نے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں، دیکھیں اس میں بھی یہ الفاظ میں جو صلی علیہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اچھا، آپ جب جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے آپ کو روکا اور آپ کا دامن پکڑ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو منع کیا، کیونکہ یہ پیچھے
آیت غالباً اس وقت نازل ہو چکی تھی کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ کر دوں۔ یہ بھی آپ کی شفقت کی نشانی، مطلب نعوذ باللہ سے مطلب نہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مت کرو تو میں اس کی کو نافرمانی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کرو یا نہ کرو تو میں کر دیتا ہوں۔ اور obviously اس میں یہ بھی حکمت تھی، جب آپ اتنی اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے تو بہت سارے جو منافق تھے وہ جنرلی پھر وہ واقعی میں مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کتنے نیک ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کسی سے آپ کو بڑی دشمنی ہوتی ہے اور جب آپ سے وہ پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہے، تو بہرحال ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کی، بھلائی کی ایک چاہت رکھی ہے نیچرلی، پیدا تو ہر انسان اللہ کی فطرت پہ کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کو اس سے، یعنی جو بہت سارے منافق تھے نامور مسلمان تھے، ان کے اندر بھی اس اسلام کے لیے جینون محبت پیدا ہوئی، جیسے مؤلفۃ القلوب بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مال بھی دیتے تھے تب بھی لوگوں کو پیدا ہوتی تھی۔ مگر اب جو سٹیج آ گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی تو نماز پڑھا دی، آپ نے اس کو قبر میں بھی خود اتارا، یہ باقی روایات سے پتہ لگتا ہے، ایون اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن بھی ٹپکایا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت، یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث کے بعد یہ پھر شاید بعد میں نازل ہوئی کہ آپ نے ان میں سے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر استغفار نہیں کرنی۔ لیکن اس میں بھی پھر سوچنے والی بات ہوئی ہے کہ مقام دیکھیں، اگر ہم آج کے حساب سے سوچیں، ہمارے یہاں تو کسی کو مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مل جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا مقام ہے، یا ایون کوئی حج پہ چلا جاتا ہے اور مکہ مدینہ ہو آتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، کوئی ریاض الجنہ میں چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی واہ کتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی آپ پہ کرم کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایسی بات ہے، حج پہ جانا، مکہ مدینہ جانا اللہ کا کرم ہے، یہ تو اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو اعمال ہیں ان میں اطاعت ہے یا ریاکاری اور نافرمانی ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ تو جو عبداللہ بن ابی کا کردار تھا، ویسے وہ بڑی دیکھنے کو تو بڑا مسلمان تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہونے سے پہلے یہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا سردار تھا، اور لوگوں کہتا تھا غور سے ان کی بات سنیں، غور سے ان کی بات سنیں۔ اور لوگ اگلوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو بڑا ہی فرما بردار اور بڑا ہی حضور سے محبت کرنے والا ہے، منہ سے کہہ دینا تو کتنا آسان ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت تو ویسے قبول ہے، بٹ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی تو وہ قبول نہیں ہے، وہ ذرا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سے کون سی غلامی کرانی؟ حضور نے کب کہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کو میری پہچان نہیں ہے اور وہ انجانے میں، بے دھیانی میں، اللہ کی شان میں، میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو جاؤ جلدی سے جا کے اس کا پیٹ پھاڑو۔ اور حضور نے تو کہا نماز پڑھو اور دن میں 5 دفعہ پڑھو اور لازمن پڑھو، اور جو نہیں پڑھتا وہ نماز ہی تو ہے جو مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ ویسے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو یہی عبداللہ بن ابی کا طرز عمل تھا، زبانی کلامی تو بہت بڑا مسلمان تھا، اس کے لیے حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ٹپکایا، اس کے لیے کھڑے ہو کر دعا بھی فرمائی، اور یہ اس حدیث کے مطابق تو 70 دفعہ سے بھی زیادہ شاید استغفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو خود ہی گھر بیٹھے مسلمان خوش ہوتے رہتے ہیں نا کہ ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، اور امت سے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بائی چانس مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ چلو ایک شخص ہے عیسائی تھا، اس نے سوچ سمجھ کے دیکھ کر دین قبول کیا، تو پھر بھی اس کو تو کوئی امید لگے تو چلو اس میں ایک سرٹن وزن بھی ہے۔ ہم خود ہی گھر بیٹھے امیدیں لگا کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہی والی بات پھر ریپیٹ ہو رہی ہے، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا، اور اسی حال میں مر گئے، وہم فاسقون، اور یہ بدعہد تھے، یہ فاسق تھے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اور مت پڑھیے ان میں سے کسی کی نماز جو مر جائے کبھی بھی، اور مت کھڑے ہوئیے گا
اس کی قبر پر، اور بریکٹ میں استغفار کے لیے، یعنی اب تو منع ہی کر دیا نا، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ بدعہد تھے، کہ وہ فاسق تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور مت امپریس کریں، مت پسند آئے، مت وقت دو تم ان کے مالوں کو اور ان کی اولادوں کو۔ یہ ہم پیچھے آیت ایکچولی اسی طرح کی پڑھ آئے ہیں جس کا وہی مفہوم ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کے ذریعے، یعنی ان کے مالوں اور اولادوں کے ذریعے دنیا میں، اور ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ جتنے مرضی دولت والے ہیں، اگر جیسے عبداللہ بن ابی تو تھا، اور اگر ان کی اولاد بھی بہت ہے، جو قبائلی زمانے میں بہت ضرورت ہوتی تھی بیٹوں کی جنگیں وغیرہ لڑنے کے لیے، تو اس سے کوئی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی بکر دینے کی ضرورت نہیں۔ نیچرلی اسباب کو استعمال تو کرنا ہے، تو جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو ایک انسان کے دل میں نیچرل خواہش ہوگی کہ کس طرح یہ مسلمان ہو جائے، اور کس طرح اس کا مال اور اس کی اگر اولاد ہے تو وہ دین کے کام آ سکے۔ لیکن اگر وہ سچے دل کے مسلمان نہیں ہے تو ان کو جتنا مرضی مال ہے، جیسی مرضی اولاد ہے، ان کو کوئی وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا، اور آخرت میں بھی جب یہ پہنچیں گے تو چونکہ کافر ہو کے پہنچیں گے تو پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بے تحاشا عذاب ہوگا۔ اب ایک نوٹس کرنے والی چیز ہے کہ یہ جو آیت ہے اور جو پیچھے آیت آئی تھی 55، اس میں بھی مور لیس یہی بات ہے، مگر اس میں تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، اور وہ تھوڑے تھوڑے فرق اگر آپ غور کریں تو 4 ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر۔ اب آپ ترجمہ کہیں بھی پڑھیں گے نا تو یہ مور لیس ایک ہی جیسا ترجمہ ہوگا، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ آپ کو فرق جہاں ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو محسوس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہے فرق ہے، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن شریف کی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ نزاکتیں ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا معجزہ ہے، جو عربی سمجھنے والے ہیں اور عربی لٹریچر کو سمجھنے والے ہیں وہ اس معجزے کو کیسے سمجھتے ہیں۔ ایک سار ہیں، ان کا نام بھی مجھے بھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی ہوا یوں کہ یہ صدام حسین کے دور میں عراق کے اندر اس کی اپنی جو پارٹی تھی نا، باس پارٹی، یہ بیسیکلی سیکولر تھے، تو بہت سارے لوگ وہاں سیکولر تھے۔ تو ایک صاحب تھے، وہ بہت عربی کے بڑے پڑھے لکھے تھے اور پی ایچ ڈی تھے، اور انہوں نے عربی زبان کے بڑے ہی ایکسپرٹ تھے، اور قرآن نہیں پڑھتے تھے، سیکولر تھے، دائریہ ٹائپ سمجھ لیں۔ تو کسی نے ان کو یہ کہا کہ یار آپ اتنے بڑے عربی دان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نہ کبھی نماز پڑھی نہ کچھ، تو آپ اور کچھ نہیں تو جیسے ریسرچ کرتے ہیں نا تو ایک تنقیدی مقالہ لکھا جاتا ہے، تو آپ یہ قرآن شریف کے اوپر مقالہ لکھ دیں، تو آپ ایک اپنا پوائنٹ بھی پروف کر دیں گے، لو جی کہ قرآن کو لوگوں نے اللہ کی کتاب بنایا ہوا ہے، اور ہمیں تو اس سے بہتر عربی آتی ہے۔ تو غالباً پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے قرآن شریف کو پڑھا، اس سے پہلے وہ انہوں نے نہیں پڑھا اس کو۔ اب جب انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایکچولی ان کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور وہ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام اس طرح کا تھا کہ پتہ نہیں شرک سے توحید کا سفر یا کفر سے توحید کا سفر، اور اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ قرآن پڑھ کر وہ کیسے پراپر مسلمان بنے۔ پھر انہوں نے جب ادھر آئے، یو اے ای میں بھی آئے، اور وہاں پہ ایک پروگرام بھی کرتے تھے، لمسات بیانیہ کے نام سے، ان صاحب کا نام تھا فاضل السامرانی، سامرا عراق میں کوئی جگہ ہے، تو شاید وہاں کے رہنے والے ہوں گے۔ اب انہوں نے مثلا ان دونوں آیتوں کا کمپیریزن کیا، تو میں نے وہاں سے اس کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس سے تھوڑا آئیڈیا ہو۔ تو اب اگر آپ 55 اور 85 کو دیکھیں تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والی جو آیتیں ہیں ان میں کیا بات ہو رہی ہے۔
آیت 54 میں جو بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی انفاق کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو صدقات ہیں یہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اور وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا ہے، مگر ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے، انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں انفاق کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات ہو کے اب کنیکٹڈ ہے نا، تو آیا پس آپ کو ان کے جو مال ہیں وہ امپریس نہ کریں۔ ادھر انفاق کی بات نہیں ہو رہی، ادھر ایکچولی جہاد پر نکلنے کی بات ہو رہی ہے اور جنرل بات ہو رہی ہے۔ تو جہاں جنرل بات ہو رہی ہے تو یہاں پس نہیں آیا، پھر یہاں اور آیا ہے، تو یہاں فا ہے یہاں وا ہے، اور آپ کو ان کے مال اور اولادیں جو ہے وہ امپریس نہ کریں۔ یہاں پر یہ ریلیٹڈ ہے پیچھے سے، تو اس لیے یہاں پس آیا ہے۔ اچھا، کیونکہ یہاں مال کی بات ہو رہی ہے تو یہاں آیا کہ یہ مال اگر خرچ بھی کریں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان کے مال آپ کو امپریس نہ کریں۔ بات یہ ہو رہی ہے مال امپریس نہ کریں، اور ساتھ ہی اولاد کا ذکر کرنا تھا تو یہاں لا آ گیا، اور اولادیں بھی نہ کریں، یعنی یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے تھوڑی سی۔ مال کی بات ہے، ان کے مال آپ کو بالکل امپریس نہ کریں اور ان کی اولادیں بھی امپریس نہ کریں۔ یہاں پر کیونکہ یہ جنرل بات تھی تو اب یہ اکٹھا ہی آ رہا ہے کہ یہ منافقین ہیں، یہ مر گئے ہیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو کیونکہ ان کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اس لیے ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو امپریس نہ کریں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں سٹل سٹل ڈفرنس ہے، اور جو سمجھتے ہیں عربی کو، ہم تو صرف اس کو بس ریپیٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس ڈفرنس کو کتنی خوبصورتی سے پہچانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آیا یرید اللہ لیعذبہم، لی جو ہوتا ہے نا اس میں حتمی ارادہ، اس میں emphasis زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آیا کہ یرید اللہ ان یعذبہم، اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ان کے مال اور اولادیں، یعنی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کے مال اور اولادیں امپریس نہ کریں، ان کے مالوں اور اولادوں کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ تو جس نے اپنا مال اور اپنی اولاد، تو ٹھیک ہے مال کے ساتھ اولاد کو بھی قربان کرنا تھوڑا مشکل کام ہے نا، تو مشکل کام ہے اور نہیں قربان کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے سکتا ہے، کافی چانسز ہیں۔ بٹ یہاں جو بات ہو رہی ہے بیسیکلی مال کی ہو رہی ہے، اولاد تو علیحدہ سے ہوگی، تو جو مال نہیں قربان کر رہے ان کو تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے گا، اللہ کا یہ ارادہ ہے ان کو ڈیفینیٹلی دنیا میں عذاب دے مالوں کے ذریعے، کیونکہ مال خرچ کرنا تو کافی آسان ہے اولاد کو قربان کرنے سے، تو جو مال ہی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے لیے تو پھر پکا پکا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اس مال کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ یہاں حیات دنیا آیا، یہاں صرف دنیا آیا، جو کوئی ایسے وہ فرق نہیں ہے، لیکن شاید جو انہوں نے ریزن بیان کی فاضل سامرانی نے، کہ یہاں جو پیچھے بات ہو رہی ہے وہ ساری اب قبر کی اور مرنے والے کی بات ہو رہی ہے نا بیسیکلی، تو اس کے بعد جب دنیا ہی کی بات ہو رہی ہے تو پھر موت کے ساتھ حیات کا ذکر ذرا سا اتنا سوٹ نہیں کرتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حیات کا لفظ استعمال نہیں کیا، اوپر حیات دنیا کا لفظ استعمال کیا۔ اور جن کو عربی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو یا کوئی ایفرٹ کر کے کر سکیں تو انہوں نے پھر بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو جس کو موقع ملے اس کو، اگر کوئی سام ہاؤ کہیں سے، فی الحال مجھے کوئی ٹرانسلیشن تو ان کی نہیں ملی، بٹ اگر کہیں سے ٹرانسلیشن مل جائے تو جو فائدہ اس کا کیا ہے، اصل فائدہ یہی ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ آیت ایک موقع پہ نازل ہوئی، یہ آیت ہو سکتا ہے ساتھ ہوئی ہے بعد میں ہوئی، عام زندگی میں آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے اور پیچھے والی آیت کے ساتھ میچ کر کے اتنے سٹل ڈفرینسز رکھنے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں ری رائٹ کرنا پڑے گا، کتنی دفعہ لکھیں گے، کاٹیں گے، ایڈٹ کریں گے، پھر دوبارہ لکھیں گے، تب جا کے کوئی تھوڑی بہت ایسی سٹلٹی کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ پر نازل ہوتا گیا، تو جو ایک یقین کامل پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جتنی عربی بہتر سمجھ آئے گی اتنا یہ یقین بہتر ہوگا، اتنا آپ اپریشیٹ کر سکیں گے کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی جو ہم بات کر رہے ہیں فاسٹنگ کی، یہ 9 ذی الحج وہ جو چاند کا جو فرق ہوتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس میں تھوڑا کلیریفائی کریں۔ میرا تو نظر یہ ہے کہ جیسے ہم عید اور رمضان اپنے ملک کے حساب سے کرتے ہیں تو 9 ذی الحج بھی اپنے ملک کے حساب سے کریں۔ اپنے حساب سے چلنا چاہیے، بالکل پوچھنا تھا
کہ جی ہمارے اگر رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں کوئی ہے جس کے پاس اپنا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور وہ مطلب تھوڑا سا نا حالات میں تنگ ہوا ہے، فائنینشلی تنگ ہوا ہوا ہے آج کل حالات میں، اور کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جی، مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر۔ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ وہ جو غارمین کا لفظ آتا ہے، ایکچولی غارمین ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ذرا بہتر افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں، اور ایک دم ان کو کوئی جس کو کہتے ہیں چٹی پڑ جاتی ہے تو ان کو، میرا اندازہ تو یہ دے سکتے ہیں۔ ویسے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں دے سکتے، دونوں رائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی منافقت کے کام ہے سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔